میں تصور خدا کو حالات کا متقاضی کہتی ہوں۔ اکثر اچھے حالات میں ہم تصور خدا جو ہے خاص حالات میں زور پکڑتا ہے۔ میں کانشیسلی اس پر بلیو نہیں کر پاتی، لیکن جب میں انتہائی نفسیاتی طور پر انتہائی کمزوری محسوس کرتی ہوں تب میں اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی بلیو کر پاتی ہوں، لیکن کانشیسلی میں اس پر بلیو نہیں کر پاتی ہوں۔ کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ خدا کو ماننے والی جو قوم ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے وسیع تر عالمی تناظر میں تو سب سے زیادہ مفلوق الحال قوم بھی مسلمان ہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا کو نہ ماننے سے، جیسے کہ کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ کی طرف جو لوگ آئے وہ مذہب کو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دیا، خدا کے تصور کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی، اور جس کی وجہ سے وہ آج ترقی پر ہیں۔ یہ ہے کہ ایک عام انسان چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چوری کو برا جانتا ہے، بلکہ وہ چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں تصور خدا صرف انسانوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے بنایا گیا؟ حقیقت سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان اویس اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس پروگرام کے فارمیٹ کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ اب اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ معاشرے کے مذہبی، نیم مذہبی اور غیر مذہبی طبقوں کی ملٹیپل پولرائزیشن کا شکار نوجوان طبقے کے سماجی شعور میں اٹھنے والے خیالات کا بے لاگ تجزیہ کریں، تاکہ معاشرے میں رواداری اور افہام و تفہیم کی فضا فروغ پا سکے۔ اس جستجو میں ہمارے ساتھ شریک سفر ہوں گے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جاوید احمد غامدی صاحب، جن سے معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان اپنے خیالات اور سوالات کا اظہار کھل کے کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے ہم اسے نظر انداز کریں گے، اور کیا کہہ رہا ہے ہم اس پہ غور کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، زمانہ قدیم سے ہی انسانی شعور میں مقصد تخلیق کائنات کو جاننے کی جستجو رہی ہے۔ اس مقصد تخلیق کائنات کی جستجو سے لے کر خالق کائنات کی شناخت تک کا سفر انسان نے کیسے طے کیا؟ کیا انسانی ذہن خدا کی پیداوار ہے یا خدا انسانی ذہن کی پیداوار ہے؟ اگر خدا ایک ہے تو اس کا تصور اس کے ماننے والوں میں کیوں مختلف ہے؟ یہی بحث اور یہی تصور خدا ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں خدا کا کیا تصور ہے؟ میں تصور خدا کو حالات کا متقاضی کہتی ہوں۔ اکثر اچھے حالات میں ہم تصور خدا جو ہے خاص حالات میں زور پکڑتا ہے۔ میں کانشیسلی اس پر بلیو نہیں کر پاتی، لیکن جب میں انتہائی نفسیاتی طور پر انتہائی کمزوری محسوس کرتی ہوں تب میں اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی بلیو کر پاتی ہوں، لیکن کانشیسلی میں اس پر بلیو نہیں کر پاتی ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب انسان کسی ضرورت میں ہوتا ہے تبھی وہ سرچ پہ جاتا ہے فار اے گریٹر بینگ۔ جب انسان خود خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ وہ خود ہی ہوتا ہے۔ دیٹ از وائی جب انسانوں کے برے حالات ہوئے ہیں تب ہی کانسیپٹ آف گاڈ کریٹ ہوا ہے۔ دیکھیں جی، ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ انسان جب ڈس ہارڈ ہوتا ہے تبھی وہ خدا کی طرف جاتا ہے، تبھی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خدا ہے۔ دیکھیں، جب ڈس ہارڈ ہو کر اور پریشان ہو کر ایک نفسیاتی دباؤ میں آ کے وہ خدا کی طرف جاتا ہے، تو اگر وہ ایک بار جا کے پھر دوبارہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ گیا وہاں پہ تو اسے کچھ ملا ہے وہاں پہ، تو میرے خیال سے وہی خدا ہے جو اسے وہاں پہ ملا اور جس نے اس کی مدد کی۔ درست۔ غامدی صاحب، ان دونوں نقطہ نظر کو سننے کے بعد ہمیں تصور خدا سے متعلق نوجوان نسل میں ایک واضح نظریاتی تقسیم نظر آتی ہے۔ آپ کے خیال میں اگر جذبہ عبودیت انسان کی فطرت سلیم کا خاصہ ہے تو ایتھیسٹس یا ایگنوسٹکس کی فطرت سلیم ان کو عبودیت کی طرف کیوں مائل نہیں کرتی؟ یہ بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسا وجود ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، جس پہ صرف کوئی ایک ہی فیکلٹی کام نہیں کر رہی۔ میں جب اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ کا جائزہ لیتا ہوں، دوسرے انسانوں کا جائزہ لیتا ہوں، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرے اندر خواہشات بھی ہیں، میرے اندر جذبات بھی ہیں، میرے اندر تعصبات بھی ہیں، میں کچھ جبلتیں بھی رکھتا ہوں جن کی غلامی میں مبتلا ہوں، اور اسی طرح میرے اندر ایک غیر معمولی صلاحیت یہ بھی ہے کہ میں محسوس سے نامحسوس کا استنباط کر لیتا ہوں، انفر کر لیتا ہوں اس کو۔ اس طرح کی بہت سی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں۔ یہ صلاحیتیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت توازن کے ساتھ کام کریں، یہ غیر متوازن ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری عقل ہماری صحیح رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ جذبات کا شکار ہو جاتی ہے، بعض اوقات تعصبات میں مبتلا ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہماری خواہشات سے مغلوب ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی چیز کی پیروی کرے جو ہم چاہتے ہیں۔
تو انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو چونکہ اس کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو ایسا پابند نہیں بنا دیا گیا کہ وہ ہر حال میں اپنی عقل کا غلبہ رکھے گا، ہر حال میں اپنی خواہشات کو متوازن رکھے گا، ہر حال میں اپنے جذبات کو قاعدے میں رکھے گا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اسے غیر متوازن کرتی رہتی ہے۔ غیر متوازن جب انسان ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ خدا کے بارے میں بلکہ بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ایسے نقطہ نظر قائم کر لیتا ہے جو نقطہ نظر تھوڑے سے تجزیے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ بالکل غلط تھے۔ آپ کے خیال میں انسان کے اندر یہ فطری صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی شناخت کر سکے؟ بالکل فطری صلاحیت موجود ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، اگر آپ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، فلسفیوں کو دیکھیں، آپ سائنسدانوں کو دیکھیں، آپ حکماء کو دیکھیں، آپ عام لوگوں کو دیکھیں، آج تک کوئی شخص خدا کا انکار کر ہی نہیں سکا۔ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص نے کبھی خدا کا انکار کیا ہو۔ اصل میں دو ہی صورتیں ہیں، یا کائنات کو خدا مانا جا رہا ہوگا یا کائنات کا خدا مانا جا رہا ہوگا، دوسری کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس دنیا کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کائنات آ جاتی ہے۔ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مادہ ہے، یہ نفس ہے۔ ہم اس کے تصرفات کو دیکھتے ہیں، اس کی معنویت کو دیکھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، اس کے اندر جو علم ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اندر جو حکمت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں ایک شعور کی کار فرمائی دیکھتے ہیں۔ تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ در حقیقت جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے یہی خدا ہے، یہ خدا ہی کا ظہور ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، آپ سے آپ زندہ ہے، آپ سے آپ قائم ہے، اپنا شعور خود رکھتی ہے، اپنے آپ کو اس پوری کائنات کی وسعتوں میں پھیلا رہی ہے، اور اتنا علم رکھتی ہے کہ مستقبل میں جو کچھ ہونے اب ہمیں بتایا جاتا ہے نا یہ کہ دنیا کم و بیش اربوں سال پہلے وجود میں آئی، اور ان اربوں سال کے عرصے کے دوران میں اپنے ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے بالکل ایک متعین راستے کے اوپر چلی جا رہی ہے۔ تو اتنا علم ہے اس کائنات کے پاس کہ یہ اپنا راستہ بھی متعین کر لے، اپنی منزل تک بھی پہنچ جائے، اور ٹھیک ان نتائج کو بھی عکس کر لے جو اس وقت ریاضیاتی سچائیوں کے ساتھ عکس ہو رہے ہیں۔ تو یا آپ اس کائنات کو خدا مانیں گے یا اس کا خدا مانیں گے۔ حامدی صاحب، یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جب آپ روایتی تصور خدا سے ہٹ کر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں خدا کا جو تصور انہوں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے یا بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ غامدی صاحب نے ابھی کہا کہ فیلنگ آف اے سپیریئر پاور انسانوں کے اندر انیٹ بلٹ ان بائی نیچر ہے، انہوں نے یہ کہا۔ تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں جس کو ہم جانتے ہیں، اس دنیا کو تقریباً 6 بلین انسان ہیں، اس میں سے میرے خیال سے 1 بلین ایتھیسٹ ہوں گے جو ہر جگہ رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں، جو خدا میں بلیو نہیں کرتے۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اب انسان ہی ہے۔ میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان اپنے وجود کے لحاظ سے جب اپنا تجزیہ کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف کوئی ایک فیکلٹی نہیں ہے جو کام کر رہی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات کسی چیز کا انکار بھی کر دیتا ہے، لیکن کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ اتنی بدیہی حقیقت ہے کہ یا اسے اس کائنات کو خدا ماننا پڑے گا یا اس کائنات کا خدا ماننا پڑے گا۔ آخر اس کائنات کے اندر جو شعور ہے، جو ذہانت ہے، جو علم ہے، جس کا ظہور اس پورے عالم میں ہو رہا ہے، میرے نفس میں ہو رہا ہے، مادے کے مختلف تصرفات میں ہو رہا ہے، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آپ الفاظ بولتے ہیں نا کہ فلاں آدمی خدا کو نہیں مانتا، وہ اصل میں مذہب جس خدا کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی جو کائنات کا خدا ہے اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، کائنات کو خدا مان رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہو سکا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو نہ مانتا ہو۔ یعنی کائنات کا انکار کیسے کرے گا؟ پھر اسے ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اپنی ذات میں شاعر بذات ہے، اپنے آپ کا خود شعور رکھتی ہے، خود حی و قیوم ہے، اس کے اندر سے یہ قدرت ظاہر ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو اسی طرح پھیلاتی چلی جا رہی ہے، نفس میں بھی اسی کا ظہور ہے، مادے میں بھی اسی کا ظہور ہے۔ یا یہ مانے گا، صرف لفظ خدا استعمال نہیں کرے گا، یعنی لفظ خدا کے استعمال کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ خدا کا لفظ تو فارسی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس کائنات کے باہر کھڑے ہو کر کسی چیز کا انکار کر سکتے ہیں؟ آپ یا اس کائنات کے بارے میں یہ مان رہے ہوں گے کہ یہ آپ ہی اپنی خدا ہے، خدا خود یہی عالم شش جہات، یا تو یہ مان رہے ہوں گے، اور یا یہ مان رہے ہوں گے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو اس سے ماورا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری صورت آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پیدا ہوئی تو مجھے بتائیے کون سی؟ ادھر اوپر دے دو۔ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عام عوام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی غامدی صاحب، انہوں نے پوچھا کہ حقیقی زندگی میں خدا کہاں آ کر ہماری زندگیوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ میں چونکہ ایک عقلی وجود ہوں، عام سے عام آدمی کے سامنے بھی یہ سوال ہوگا کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا انجام کیا ہے۔
اس کا اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو آپ کی زندگی کا نقشہ بالکل اور ہوگا، اور اگر یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں، یہ کائنات ہی خود خدا ہے، تو آپ کی زندگی کا نقشہ بالکل اور ہوگا۔ تو آپ کی زندگی پر جو اثر اس کا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز، ازل اور ابد کا تصور، آپ کے انجام کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر، یہ سب تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ تبدیل ہوتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑتا ہے، آپ کے کردار پر پڑتا ہے، آپ کی سیرت پر پڑتا ہے، دنیا کے بارے میں آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس پر پڑتا ہے۔ انسانوں کو آپ انسان سمجھتے ہیں یا کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں، کوئی باشعور ہستی سمجھتے ہیں یا بے شعور حیوان سمجھتے ہیں، یہ سارے سوالات پھر ایک پورا کا پورا پنڈورا باکس سے کھل جاتا ہے۔ پھر تو آپ کو ان سب سوالوں کے بارے میں کوئی ایک نقطہ نظر قائم کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ خدا کو ماننے والی جو قوم ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے وسیع تر عالمی تناظر میں تو سب سے زیادہ مفلوق الحال قوم بھی مسلمان ہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا کو نہ ماننے سے، جیسے کہ کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ کی طرف جو لوگ آئے وہ مذہب کو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دیا، خدا کے تصور کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی، اور جس کی وجہ سے وہ آج ترقی پر ہیں۔ حمید صاحب، انہوں نے کہا کہ مسلمان خدا پر یقین رکھنے کے باوجود بھی اتنے دنیا میں پسماندہ کیوں ہیں؟ جیسے کہ ہر سال حج کے موقع پر لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں اور لاکھوں اچھے لوگوں کی دنیا میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان معاشرہ تنزلی سے نہیں نکلتا، کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ صرف مسلمان خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، مسیحی بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، ہندو بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنا ایک اور چیز ہے، اور کسی قوم کا عروج اور زوال کے مراحل سے گزرنا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عروج اور زوال کا جو قانون بنایا ہے وہ قانون کچھ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ جو قوم علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو برتر رکھے گی اس کے نتیجے میں دنیا میں عروج پائے گی۔ تو عروج اور زوال کے معاملات اس طرح نہیں طے ہوتے کہ آپ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر آپ کی اخلاقی اساسات، یعنی وہ بنیادی چیزیں جن پر آپ خیر اور شر کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ متعین ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر خیر اور شر کے لیے کوئی معیار باقی نہیں رہتا۔ پھر اصل میں ہر دور میں آپ کو ایک نیا خیر پیدا کرنا پڑے گا، نیا شر پیدا کرنا پڑے گا۔ انسانوں کے درمیان کوئی پھر کمیونیکیشن کی صورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر آپ صرف جبلتوں کے غلام ہوں گے۔ پھر آپ کے پاس آپ کا جنس کا احساس ہے، آپ کے اندر ایک پیٹ رکھا گیا ہے جس سے بھوک لگتی ہے آپ کو، اور آپ کو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ایک انا ہے جو آپ کو ایک شخصیت دیتی ہے۔ پھر صرف انہی کی کار فرمائی ہوگی، اس کے بعد کسی اخلاقی احساس کے ساتھ جینا ممکن نہیں رہتا۔ اگر ایک انسان اخلاقیات پہ عمل کر رہا ہے اور ان پریچنگز پہ عمل کر رہا ہے جو اسلام نے دی ہے، اینڈ اسٹل ہی ڈزنٹ بلیو ان دا کانسیپٹ آف گاڈ، کیا وہ اس وقت بھی مسلمان رہے گا؟ یہ آپ نے مسلمان اور غیر مسلمان کی بحث چھیڑ دی۔ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس اخلاقیات کی ایک محکم اساس قائم ہوتی ہے جس پر میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ اگر یہ بنیاد موجود نہیں ہے تو آپ آج ایک بہت اچھا اخلاقی اصول اختیار کریں گے، کل جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن کس بنیاد پر ہوگی؟ کوئی بنیاد ہے نا جس پر میں گفتگو کروں گا۔ آپ کی عنایت ہے کہ آج آپ بڑے اچھے اخلاقی رویے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کل کو اگر آپ نے اس سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ مسلمان یا غیر مسلمان کی بحث نہیں ہے، بلکہ فلسفے کی سطح کے اوپر اس چیز کی بحث ہے کہ کیا آپ اخلاقی احساسات کو کوئی بنیاد دے سکتے ہیں خدا کے تصور کے بغیر؟ پھر کوئی بنیاد نہیں آتی باقی اس کے سوا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پھر یہ مانتے ہیں کہ آج ہم بیٹھ گئے، جیسے کہ پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفی کہتے ہیں، آج ہم بیٹھ گئے ہیں کانسنسس سے، ہم نے ایک اخلاقی اصول طے کر لیا ہے، جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک موجود ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم نیا اخلاقی اصول طے کر لیں گے۔ تو کائنات کے درمیان اور انسانوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان وہ کون سی بنیاد ہے جس پر ہم گفتگو کریں؟ آج اگر امریکہ کے پاس بے پناہ طاقت ہے اور وہ کسی اخلاقی اصول کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے تو میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں تم ظلم کر رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، تم قوموں کے اوپر ستم توڑ رہے ہو۔ یہ ستم، یہ ظلم، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کس چیز پر میں یہ کہہ رہا ہوں؟ یہ میرا وہ اندرونی شعور ہے جو ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی بڑی قوت کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہ ظلم کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، میری مرضی عدل ہے، میری بات عدل ہے، پھر میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہمیں اخلاقی اساس فراہم کرتا ہے فلسفے کی سطح پر۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کوئی ماننے والی قوم کیا کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی، تو یہ تاریخ کے دور میں انسان کا یہی معاملہ ہے، وہ بہت سی چیزوں کو ماننے کے بعد وہ کسی طاق پہ رکھ کے فراموش کر دیتا ہے۔
یعنی خدا کو ماننے کے بعد اصل میں مجھے وہ چیز حاصل ہوتی ہے فلسفے کی سطح پر کہ میں بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ نے کہا کہ تصور خدا انسان کو اخلاقی نظام دیتا ہے, اخلاقی اساس دیتا ہے. اخلاقی اساس نظام دیتا تو ہے. انسان خود بناتے ہیں. ٹھیک, تو کیا ایبسولوٹ موریلٹی اور سچویشنل موریلٹی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ مثلا ہماری ایبسولوٹ موریلٹی یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو, لیکن سچویشنل موریلٹی یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو بچانے کے لیے جھوٹ بولو. تو کیا اس سے آپ نے جو بات کی کہ جو ایبسولوٹ موریلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بنیادیں ہیں اخلاقیات کی وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہیں. یہاں ہوتا کیا ہے, جو آپ نے مثال دیا, اس طرح کی اور بہت سی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. ایک اخلاقی اصول کے مقابلے میں ایک دوسرا اخلاقی اصول آ جاتا ہے, وہاں ترجیح قائم کرنا پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے. آپ اس مثال کے بجائے ایک بالکل عملی زندگی کی مثال لے لیجئے. جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے, یہ میری اخلاقیات کے اندر موجود ہے, محکم سطح پر گڑا ہوا ہے. میں انسان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو نہ مانوں. لیکن اگر میرے دروازے پر ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کی جان لینا چاہتے ہیں, تو اس وقت میرے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت سچ بولنا زیادہ بڑی قدر ہے یا اس کی جان بچانا زیادہ بڑی قدر ہے؟ میں دو قدروں میں اس موقع کے اوپر انتخاب کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر سچ جھوٹ ہو جاتا ہے اور جھوٹ سچ ہو جاتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی گاندھی صاحب کی بیان کردہ بات سے اتفاق نہیں بھی کرتا؟ میرا گاندھی صاحب سے سوال ہے کہ بات ہو رہی ہے تصور خدا پر. ہندوؤں کے لیے بھگوان خدا ہے, یہودیوں کے لیے اور ہے, مسلمانوں کے لیے اور ہے. تو آپ کسی ایک خدا کا تعین کیجئے کہ جسے مانا جائے, جس کی پیروی کی جائے, جس کا حکم مانا جائے. ہاں, گاندھی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا ایک ہے تو اس کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کیوں مختلف ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ہستی کا تصور کرتے ہیں تو یا اس کی ذات کے لحاظ سے اس کا تصور کریں گے, جیسے میں آپ کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یا میری صفات کا ظہور ہو رہا ہوگا, میری ذات آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ اس سے اس کا تصور قائم کریں گے, اور یا میرے افعال یعنی مجھ سے کوئی فعل صادر ہو رہا ہے, میں کوئی عمل کر رہا ہوں, آپ اس کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے نا, اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی. مثال کے طور پر ایٹم ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتا, نیوٹران پروٹون کا جو رقص ہے وہ ہماری گرفت میں نہیں آتا, لیکن ہم ان کے آثار کو دیکھتے ہیں, افعال کو دیکھتے ہیں اور صفات کو دیکھتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے کوئی ذات آتی ہے تو اس وقت بھی دیکھیے, یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا تصور قائم کرتا ہوں, مگر مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ ذرا ان کا سراپا بیان کیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ مختلف ہو جائیں اس سے. جب آپ سراپا بیان کریں تو آپ کے اختلاف ہو جائے. صفات اور اوصاف کے تعین میں بھی چونکہ وہ مجھ سے متعلق ہو رہی ہوتی ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے. تو انسانوں کے مابین اختلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصور میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. تصور بہت سادہ سا ہے, اور وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ کائنات سے ماورا اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ مذہب کا تصور ہے. دوسرا تصور فلسفے کا تصور ہے, صوفیانہ مذاہب کا تصور ہے کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے وہ اصل میں وہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اسی کا ظہور ہو رہا ہے, اسی کا امتداد ہو رہا ہے, وہی ہے وہی قیوم ہے. یعنی یہ دونوں تصورات جو ہیں ان میں دیکھیے کوئی بھی فرق نہیں ہے بنیادی طور پر. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں آپ نے اس کائنات کو مخلوق مانا ہے اور اس کے خالق کو اس سے ماورا مانا ہے, اور دوسری میں کیا کیا ہے, دوسری میں یہ کیا ہے کہ وہی صفات جو خدا میں ہونی چاہیے وہ خود کائنات میں مان لی ہیں. اس پر بحث اب کی جا سکتی ہے نا کہ کون سی چیز علم و عقل کی میزان میں پوری اترتی ہے. مثلا اگر آپ میرے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ اس بات میں کیا جان ہے, پھر ہے کوئی اس کے اندر جو بات کہی جاتی ہے, تو میں تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مذہب کے تصور کے پیچھے کتنے اعلیٰ عقلی دلائل موجود ہیں. لیکن یہ دونوں تصورات ہیں, اور یہ دونوں تصورات دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, اور انسان تصور قائم کرنے کے بارے میں غلطی بھی کرتا ہے, جیسے ہم باقی چیزوں میں غلطی کرتے ہیں. اس کی صفات کو سمجھنے میں بھی غلطی. ہم اس وقت کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں, مادی کائنات کا سائنس مطالعہ کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مادی کائنات کے اوصاف کو ہم دیکھتے ہیں, آثار کو ہم دیکھتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے ایک نام دیتے ہیں. آج ہم نے جس چیز کو لا آف گریویٹیشن کا نام دے رکھا ہوا ہے, ممکن ہے کہ اب دنیا آگے بڑھتی چلی جائے تو یہی قوت کوئی اور نام حاصل کر لے. تو نام میں کیا رکھا ہے, اس کا جواب دیکھیے قرآن مجید نے کیا دیا. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, تم اس کو جس نام سے بھی پکارو. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے, آپ کا تصور کیا ہے, آپ کا خدا کا تصور کیا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کے پاس حکمت نہیں ہے, جو حال اور مستقبل سے واقف نہیں ہے, جو حی نہیں ہے, جو قیوم نہیں ہے. یا آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا ایسی ہستی کو ہونا چاہیے جو زندہ ہے, اپنے بل پر آپ قائم ہے, جس کا علم حال مستقبل ماضی سب کو محیط ہے, جس کی حکمت بے پناہ ہے, اور جس نے مجھے وجود بخشا ہے, اور میرا شعور بھی اسی کی تخلیق ہے, اور یہ مادہ بھی اسی کی تخلیق ہے. تو یہ آپ کے تصور کی بات ہے کہ وہ تصور آپ نے کیا قائم کیا, کیسے قائم کیا ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ انسانوں کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک ہی بات کہنی چاہیے اور ایک ہی طرح سے سوچنا چاہیے, تو یہ میرے نزدیک خود انسان کی توہین ہے. انسان تو اپنے اندر تنوع رکھتا ہے, سوچے گا, غور کرے گا, اور ہم آپس میں تبادلہ خیالات کریں گے. مجھے یہ بتائیے کیا سیاسی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟
کیا سماجی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟ کیا قانونی حقائق میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے؟ ان پہ بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، بحث ہوتی رہتی ہے، حالانکہ دنیا چلانی ہے اس کی بنیاد کے اوپر۔ درست۔ غامدی صاحب نے ابھی یہ بات کی کہ خدا ہے، اس پر بحث نہیں ہے، خدا ہے ہی ہے، اس پر بحث نہیں ہے، لیکن بحث اس پر ہے کہ خدا کیا ہے۔ میں اسی کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب میں تصور خدا یعنی خدا کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ازل سے ابد تک ہے۔ اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ وہ ازل سے کیسے ہے، ابد تک کیسے ہے، یا وہ کیسے بنا ہے۔ جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو تب بھی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ سوچیں کیسی ہیں کہ مجھے حیت کے بارے میں سمجھ نہیں آتی۔ میری بہن دیکھیے، بات یہ ہے کہ چونکہ ذات خداوندی کو ہم نہیں دیکھ رہے، ذات خداوندی کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی۔ ہم جو کچھ بھی خدا کا تصور کرتے ہیں وہ یا اس کی صفات کے حوالے سے کرتے ہیں یا اس کے افعال کے حوالے سے کرتے ہیں، یعنی وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی صفات اس عالم میں نظر آتی ہیں، ہمیں اس کا کام اس عالم میں نظر آتا ہے، اس سے ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں۔ تو بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا سوال حقیقی ہے، کون سا سوال ایسا ہے جس کا ہمیں جواب مل سکتا ہے، کون سا سوال ہے جس کا جواب ہم کو نہیں مل سکتا۔ خدا اپنی ذات کے لحاظ سے انسان کی گرفت میں آ جائے تو پھر خدا کیا ہوا؟ غامدی صاحب ایک بات بتائیے کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق سوچ کا ہے، تو اگر ہر کام انسان کو خدا کے حکم سے ہی کرنا ہے تو کیا اس کی فکری صلاحیتیں اس سے متاثر نہیں ہوں گی؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہر کام خدا کے حکم سے کرنا ہے۔ خدا نے چند معاملات میں آپ کو حکم دیا ہے، اور جن معاملات میں حکم دیا ہے ان میں انسان کے پاس اپنے طور پر رائے قائم کرنے کی کوئی بنیادی موجود نہیں ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے جن کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں انسان کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہاں کیا کرے؟ پھر خدائی کو حکم دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے نا کہ میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، میرا مال ہے، اس مال کے بارے میں اتنی بات تو انسان کو ہمیشہ سے معلوم رہی ہے کہ یہ اعزاء اقربا کو مل جانا چاہیے، لیکن کس عزیز کو کتنا ملنا چاہیے اس کے بارے میں کوئی بنیاد ہے آپ کی عقل کے پاس؟ کوئی بھی بنیاد نہیں۔ ضرورت کی بنیاد پر تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ایک بیٹے کو غالباً تعلیم پانی ہے ابھی تو کچھ پیسے اس کے لیے دے دوں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے میری خدمت کی ہو تو اس کو میں کچھ دے دوں، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر ماں کو کیا ملنا چاہیے، باپ کو کیا ملنا چاہیے، بہن کو کیا ملنا چاہیے، اولاد کو کیا ملنا چاہیے، میں آج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھوں اور یہ طے کروں کہ ماں کی قدر یہ ہے اور باپ کی قدر یہ ہے اور بیٹے کی قدر یہ ہے اور بیٹی کی قدر یہ ہے، سوائے نزاعات کے اور جھگڑوں کے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ بنیاد کوئی نہیں ہے میرے پاس فیصلہ کرنے کی۔ اس میں خدا ہی بتا سکتا تھا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بنیاد دریافت کر لی ہو مجھے بتا دیجئے کیا بنیاد ہے۔ جرم و سزا کو دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ایک آدمی نے چوری کی ہے، مجھے بتائیے کہ چوری جرم ہے، اس پر تو اتفاق ہو گیا، آپ کو بھی اتفاق ہو گیا، مجھے بھی اتفاق ہو گیا۔ اس چوری کی پاداش میں اس کو سزا کیا دی جائے؟ میں کہتا ہوں 3 سال قید کر دیا جائے، آپ کہتے ہیں 2 کوڑے مارے جائیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ مجھے بتائیے فیصلہ کیسے کیا جائے، کیا بنیاد ہے اس کی؟ تو انسان کے پاس جن چیزوں کا فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، خدا صرف ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، باقی چیزیں آپ کے علم اور آپ کی عقل پر چھوڑ دی گئی ہیں، آپ خود فیصلہ کیجیے۔ غامدی صاحب یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بات کی کہ خدا انسان کو اخلاقی نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں بتاتا، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ یہ کہ اگر اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے and everything is predefined in the context of God, so that means whatever we are doing, we are being operated by our holy string. تو پھر یہ جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے، اگر ہم اچھائی کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وی آر ٹولڈ ٹو ڈو دس اور وی آر ڈیزائن فار دیٹ، اور اگر ہم برائی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم خود تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ لوح قلم میں ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہے اینڈ اٹ از پری ڈیفائنڈ۔ تو پھر یہ جزا اور سزا کا کیا کانسیپٹ؟ یعنی یہ جو سوال آپ نے کیا، بات میں نے نہیں کی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس خیر اور شر کو طے کر کے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے نا ہم نے، یعنی ہمیں یہ بتانا ہے کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، زیادتی کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں بیان کرنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم ایک اخلاقی وجود ہیں۔ تو اخلاقی وجود کے لیے کوئی فلسفیانہ اساس اس وقت تک فراہم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ انسان کے اندر ان چیزوں کو ازل سے نہ مانا جائے اور اس کے بارے میں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ شعور ہمیں دیا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں خیر اور شر کا پابند کر دیا ہے، یعنی کوئی ہمارے اندر ایسی مشین لگا دی ہے جس کے نتیجے میں جو وہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بالکل واضح کر دی ہے کہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو اس نے طے کی ہیں، مجھے کیا صورت دینی تھی، مجھے کہاں پیدا کرنا تھا، میرے والدین کون ہوں گے، میرا وطن کیا ہوگا، یہ چیزیں تو طے ہیں،
لیکن یہ کہ مجھے اچھائی اور برائی میں سے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ میں نے جب انسان کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب انسان کے نفس کا تصفیہ کیا، اسے بنایا اور سنوارا، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ کیا چیز برائی ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کیا چیز اچھائی ہے۔ تو اچھائی اور برائی کا شعور میرے اندر ہے، اس کو محکم اساس کس وقت ملتی ہے؟ جب میں خدا کو مانتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو اس وقت میں کہنا چاہتا تھا لیکن بات درمیان سے دوسری طرف نکل گئی، وہ یہ ہے کہ اگر میں خدا کو نہیں مانتا تو اصل میں تو میری نفسیات ہی ایکسپلین نہیں ہوتی میرے سامنے، یعنی میں پھر ہوں کیا؟ جب یہ ایکسپلین نہیں ہوتی تو میں صرف آنکھیں بند کر کے شتر برق کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا پھر مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ یہ بات کہ میری عملی زندگی کو کیسے کنٹرول ہوتا ہے، اس کے لیے تو مجھے اللہ نے عقل دے رکھی ہوئی ہے، میں اس کی روشنی میں کام کروں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک سوال میں غامدی صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ خدا کا تصور اخلاقی اساس کیوں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بہت سے لوگ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، جب قومیں بنتی ہیں، جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، 10 لوگ 20 لوگ، پورا معاشرہ بنتا ہے، تو ان کے اصول اور ان کے اچھائی اور برائی کے معیار خود ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جی میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا، اور جیسے ہی آپ یہ مانیں گے تو پھر اصل میں کنسنسس کی بنیاد پر ہر دور میں اچھائی اور برائی اپنے آپ کو تبدیل کرتی چلی جائے گی۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت شریف مخلوق نہیں ہے۔ اگر کسی وقت کسی قوم کے پاس غیر معمولی طاقت آ گئی اور یہ اصول طے ہو گیا کہ اچھائی اور برائی کے معیار کنسنسس سے طے کرنے ہیں، اور اس نے بالکل برعکس طے کر دیے، تو گفتگو کی بنیاد کیا باقی رہے گی؟ یعنی یہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا پوری انسانیت کے لیے۔ ابھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ پوری انسانیت بنیادی اخلاقیات کو مانتی ہے۔ میں جب ایک ظالم ترین حکمران سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ تم ظلم کر رہے ہو، تو ظلم ایک ایسا لفظ ہے کہ میری زبان سے نکلتا ہے تو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کنسنسس کی بنیاد پر یہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں، دیکھیے نا، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک فطری اخلاقیات ہے اور ایک عملی اخلاقیات ہے۔ دیکھیے فطری اخلاقیات 6 چیزیں ہیں، وہ قرآن مجید نے بالکل متعین کر کے بیان کر دی ہیں۔ عدل فطری اخلاقیات ہے، میں عدل چاہتا ہوں، اچھا میں احسان چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں اس بات کو میرے لیے اظہار کرے، میرے لیے آگے بڑھے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ میری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے۔ میں رشتہ داری کا ایک تصور رکھتا ہوں اور رشتہ داروں کا حق اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ یہ 3 مثبت چیزیں ہیں۔ 3 منفی چیزیں کیا ہیں؟ 3 منفی چیزیں یہ ہیں کہ میں فحش چیزوں کے بارے میں اپنے ضمیر میں ایک ابا محسوس کرتا ہوں، میں کسی کی حق تلفی کو ایک گناہ سمجھتا ہوں اور ایک برائی سمجھتا ہوں، میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے کو ایک برائی سمجھتا ہوں۔ یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں۔ ان 6 بنیادی چیزوں کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں دنیا کے اندر، اختلافات اس وقت واقع ہوتے ہیں، اور وہ اختلافات بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 2 قدریں سامنے آ جاتی ہیں جن میں سے ایک کو ترجیح دینا ہوتی ہے، تو ترجیح کے موقع پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ اخلاقیات کو اساس نہیں مل سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کو ابدیت نہیں مل سکتی، وہ پھر تبدیل ہوں گی، اور تبدیل ہونے کے بعد اب دیکھیں نا، دنیا میں چین کا غلبہ ہونے والا ہے، نظر آ رہا ہے صاف۔ فرض کر لیجئے کہ یہ غلبہ ہو جانے کے بعد اخلاقی اصولوں کی نیگیشن کر دی جاتی ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ اخلاقی اصول جن کو آپ بیان کرتے تھے اور جن کی بنیاد پر آپ انسانی حقوق کے تصورات پیش کرتے تھے، بے معنی ہو چکے ہیں۔ اب جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، کس بنیاد پر گفتگو کروں گا ان کے ساتھ؟ تو محکم بنیاد جو اخلاقیات کو ملتی ہے وہ خدا کے تصور سے ملتی ہے، میری نفسیات کو جو تسکین ملتی ہے وہ خدا کے تصور سے ملتی ہے، میرے عجز کی اور میرے ضعف کی اور میرے نسیان کی تفسیر مجھے خدا کے تصور سے ملتی ہے، اور پھر خدا کا تصور ہے کہ جو اصل میں مجھے پوری انسانیت کی ایک مشترک اساس دیتا ہے، اس کے بغیر کوئی اور چیز میرے پاس ہے نہیں۔ درست۔ ابھی غامدی صاحب نے بات کی کہ جو تصور خدا ہے وہ انسان کو اخلاقی نظام دیتا ہے، اور عدل انسان کے اخلاقی نظام میں سے ایک فطری اخلاقی نظام میں سے ایک حصہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں فطرت میں عدل ہے جبکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے؟ جی مجھے غامدی صاحب کے آنسر سے ہی اختلاف ہے کہ انہوں نے ابھی بولا کہ عدل، انصاف، ظلم، یہ سب ہمارے اللہ نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے، لیکن یہ ساری قدروں کو ہم اخلاقیات کے دائرے میں بھی جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتی ہیں۔ یعنی اگر عدل، انصاف اور ظلم اخلاقیات کا جب دائرہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ان چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے، تو وہاں پر خدا کا ہونا یا نہ ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری بہن کیوں اپنانا پڑتا ہے؟ نہیں اپنانا پڑتا ہے، اخلاقیات تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، آپ نے کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، آپ نے کسی کے حق نہیں مارنا، یہ تو ہماری اخلاقیات میں آتی ہیں، یہ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا۔ ان کے خیال میں بات یہ ہے کہ ایک انسان، عام انسان چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چوری کو برا جانتا ہے، بلکہ وہ چوری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں تصور خدا صرف انسانوں کو
ڈسپلن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ حقیقت کا اعتراف کرنا خود انسانیت کا شرف ہے. سوال یہ ہے کہ آپ بے شمار سائنسی حقائق مجھ کو بتاتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, مجھے بتاتے ہیں کہ یہ اربوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے فضائے بسیط کے اندر موجود ہیں. ان چیزوں کو میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ سائنس بھی بتا رہی ہے. بتا رہا ہوں نا, یعنی یہ ساری چیزیں مجھے ماننا ہوتی ہیں نا. تو مجھے کائنات, میں ایک عاقل مخلوق ہوں, سوال یہ ہے کہ میں اس کائنات کے بارے میں کوئی توجیہ کروں گا نا, اس کو ایکسپلین کروں گا, اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. یہ میری جو سمجھنے کی کوشش ہے, یہ میری ضرورت ہے, ہوا اور پانی کی طرح میری ضرورت ہے. یعنی آپ انسان کو ایک ایسی مخلوق کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کی ضروریات صرف یہ ہیں کہ اس کو روٹی کھانی ہے, اس کو بیٹھنا ہے, اس کو اٹھنا ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی عقل کو تسکین ملنی چاہیے. حامدی صاحب, یہاں سے ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. یہاں پر کہا کہ ستارے ہیں, آسمان ہے, یہ نیوٹرون پروٹون یہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا. ہم یہ ساری جتنی بھی تخلیق کی گئی ہے انسان کی اپنی ذاتی ہے, یعنی اس نے اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے یہ سب چیزیں ڈیفائن کی ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا. آج جس ترقی پر ہم کھڑے ہیں یا ہم یہ جو پروگرام بھی کر رہے ہیں, یہ انسان کی وجہ سے ہی سارا وجود میں آیا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں کوئی چیز نہ بنانے کا طریقہ بتایا نہ کچھ بتایا. تو پھر ہم اس کو مانیں یا اگر نہیں مان رہے تو ہم زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم اخلاقیات کی بیس پر زندگی اگر گزاریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. کیونکہ جب کنسیپٹ خدا کا کنسیپٹ ہے اس میں ہم ایک جکڑ جاتے ہیں, بندشیں ڈال دی گئی ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب میں لے لی جائیں, چاہے وہ یہودی ہیں, اس میں ایک جکڑاؤ دے دیا گیا ہے کہ اس جکڑ میں رہنا ہے. ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے, سب کی بات کر رہے ہیں, سب میں یہی ہے. دیکھیے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ نہیں ہو رہی تھی کہ اخلاقیات آپ کی فطری نہیں ہے. اخلاقیات فطری ہونا یہی تو اصل میں مذہب کی سب سے بڑی اساس ہے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ اخلاقیات فطری ہیں. یہ اسی وقت فطری ہوتی ہیں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا وجود ایک خالق سے وجود پذیر ہوا ہے اور ساری انسانیت کے ہاں وہ ایک قدر مشترک کے طور پر موجود ہے. یہ جو آپ نے بہت سی باتیں کی کہ یہ سب کچھ خدا نے ہم کو نہیں بتایا, وہ عقل دی ہوئی کس کی ہے, وہ صلاحیت رکھی ہوئی کس کی ہے؟ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر اپنے آپ کو خدا مان رہے ہیں. دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی. ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو اس میں کچھ برائیاں بھی ہوں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے. دیکھیے یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے, یہ انسان نے نہیں بنایا یہ سب کچھ. یہ اصل میں انسان کے اندر کی اس صلاحیت کا ظہور ہے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے. انسان کے اندر اگر وہ صلاحیت, میں نے تو عرض کیا نا کہ یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اور آپ کا وجود یہ اصل میں حی اور قیوم اور علیم اور حکیم ہے, یا یہ ماننا پڑے گا, اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا ایک خداوند ہے جو علیم اور حکیم ہے اور اس نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے. یہ اس کی کار فرمائی ہے. اور اس کائنات کے اندر آپ نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا, آپ نے دریافت کیا ہے. جو کچھ موجود تھا اس کو دریافت کیا, ڈسکور کیا ہے. آپ نے لاز ڈسکور کیے ہیں جو کائنات کے اندر کار فرما تھے. آپ نے صرف مشابہتیں دیکھنے کے بعد ان کی نقل کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے پرندے کو دیکھا جو خدا نے بنایا ہے, اس سے جہاز وجود پذیر ہوا ہے. آپ نے آواز کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے جاتی ہے. اس کائنات کے اندر وہ برقی لہریں موجود تھیں کہ جن کی بنیاد پر وہ آپ تک پہنچ سکے, اور یہ سب کچھ وجود میں آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کوئی خارج میں رہ کے کوئی چیز ایجاد کر لی ہے. اس کائنات کے اندر آپ اس کو خدا مانے یا اس کا خدا مانے, اس کے اندر اصل میں وہ سب کچھ موجود تھا جو دریافت کیا, اور دریافت کرنے کی فیکلٹی وہ آپ کے اندر موجود تھی. آپ لے کے آئے ہیں سب کچھ, یہاں سے کچھ بھی نہیں نکالا آپ نے. حامد صاحب ابھی اپنے بات کی کہ کائنات کے وجود کی توجیہ کے لیے خدا کی شناخت بہت ضروری ہے. دوسری طرف ماہرین فزکس اسٹیفن ہاکنگ اور کارل سیگن کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے, تو کیا خالق اپنی تخلیق کو مکمل کرنے سے قاصر ہے؟ خالق اپنی تخلیق کو اگر مکمل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ اس کی تخلیقی فعالیت ختم ہو گئی. قرآن مجید تو اس کی یہ شان بیان کرتا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان, ہر آنے والے دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی تخلیقی فعالیت بند کیوں ہو جائے؟ مکمل کے لفظ کا کبھی آپ نے تجزیہ کیا چیز ہے؟ مکمل کا لفظ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی تخلیقی فعالیت پر آپ نے ایک حد لگا دی ہے. تو وہ خدا کیا ہوا کہ جس کی تخلیقی فعالیت آپ کے حدود میں آ کے بند ہو گئی. کائنات وسعت پذیر ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے, لامتناہی ہے کائنات. اصل میں یہی تو اس بات کی شہادت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی لامحدود ہے اور وہ بھی لامتناہی ہے. حامد صاحب ایسی کیا وجہ ہے کہ عمومی طور پر ہر بلیور کا بلیف دوسرے بلیور کے بلیف سے مختلف ہوتا ہے, لیکن ہر نان بلیور کا بلیف دوسرے نان بلیور کے بلیف سے ملتا جلتا ہوتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے جو لوگ نہیں مانتے, میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ پھر اس کائنات کے بارے میں یہ مانیں گے کہ یہ آپ سے آپ ہے, اور یہ ازلی بھی ہے, اور یہ ابدی بھی ہے,
اور اس کے اندر علم بھی ہے اور اس کے اندر حکمت بھی ہے. ذرا ان کے تصورات کو جائزہ لیجئے, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تصورات کا تو ایک جنگل ہے پورا کا پورا جو آباد ہے. ان میں وحدت الوجودی بھی موجود ہے, ان میں وحدت الشہودی بھی موجود ہے, اس میں مادہ پرست بھی موجود ہے, بے شمار ان کے اندر افکار اور خیالات موجود ہیں. یعنی یہ آپ نے کیسے کیا کہ وہ ملتے جلتے ہیں؟ ملتے جلتے تو خدا کو ماننے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے والے جتنے ہیں وہ ایک بنیادی بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. اچھا, اسلامی تاریخ میں جو جبریہ اور قدریہ کا ایک دوسرے سے بڑا متضاد تصور خدا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خدا کے افعال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی خدا اس کائنات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ معاملہ کیا کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک نقطہ نظر انہوں نے قائم کیا, ایک نقطہ نظر دوسرے گروہ نے قائم کر لیا. اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, وہ بتا رہا ہے کہ انسان کو کہاں تک مجبور پیدا کیا گیا اور کس دائرے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک سوال رکھا نا, کہ دین صرف اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ اپنی عقل سے کوئی فیصلہ, حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ بھی اللہ ہی سلجھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں, یعنی انسان کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اربوں سیاروں اور ستاروں میں ایک ذرے کے برابر زمین ہے, اس کے اوپر انسان بس رہا ہے. تو جب کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو مجبور محض دیکھتے ہیں, بالکل کنٹرول دیکھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی گرفت میں اور کسی کی مٹھی میں ہے پوری کائنات. اس کے مقابلے میں انسان کے پاس بڑے محدود سے دائرے میں اختیار ہے. تو یہ چیز جو انسان کائنات میں دیکھتا ہے اس کو خیرہ کر دیتی ہے, اور وہ خیال کرتا ہے کہ شاید میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے. یہ اختلاف ہوگا. اس اختلاف کو دیکھیے, آپ انسان کے اختلاف سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انسان کو جس خالق نے بنایا ہے اس نے جب اختیار دے دیا ہے تو اختلاف ہی میں حسن ہے, ہونے دیجئے. دیکھیے قرآن مجید نے کیا بیان کیا, قرآن مجید نے کہا انا ہدینہ السبیل, ہم نے انسان کو بنایا تو بالکل سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا. لیکن یہ راستہ ہے کیا؟ اما شاکرم و اما کفورا. یہ اس اختیار کے ساتھ ہے کہ چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ ہو اور چاہے تو نہ شکر گزاری پر تل.